جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مومنین کی صفات کو بیان کیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین جو میں نے تمہیں کہا کہ تم حقیقتاً مومن ہو، تو اب ان مومنوں کی ذرا نشانیاں بھی سن لو کہ سب سے پہلی نشانی تو مومنین کی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کا ذکر ہوتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل بھڑک اٹھتے ہیں، ڈر اٹھتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرے اور بالکل گناہ کے اوپر قادر ہو، ابھی وہ گناہ کرنے ہی لگا ہو، کہ ایک شخص اس کو کہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو وہ ایک دم کانپنے لگ جائے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے اعضاء کے اوپر طاری ہو جائے۔ اس کا مقصد اور معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی مقصد یہ کہ مارے خوف اور محبت۔ دیکھیں خوف کی دو قسمیں، ڈر کی دو قسمیں، ایک وہ جو کسی کو آپ جانتے ہو کہ یہ قادر ہے اس بات پر، اگر میں نے اس کا کچھ بگاڑا، ہاں میں نے اس کے حق کے اندر کمی کی تو وہ مجھے عذاب دے گا۔ ایک تو خوف اس چیز سے ہوتا ہے، ڈر کس سے؟ مار سے، پیٹ سے اور عذاب سے۔ دوسرا خوف جو عظمت والا اور جلال والا ہوتا ہے کہ یار اگلا جس کا میں کچھ بگاڑ رہا ہوں وہ بڑی عظمت والا اور بڑے جلال والا ہے، لہٰذا یہ شایان شان نہیں جو اس کا غلام ہو وہ اس کی نافرمانی کرے، اس کی عظمت اور جلال کو تو دیکھو وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ تو دو قسم کے خوف ہونے چاہیے، تو دونوں قسم کے خوف اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے مراد لے رہے ہیں۔ ایک تو وہ والا خوف جو عقاب کا، کہ ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں پکڑ آ جائے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کا نہ چھوڑے اس عالم میں اور اس عالم کے اندر ذلیل اور رسوا کر دے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق، ہاں جب اس کے سامنے مومن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاوے تو وہ مارے محبت کے اس کا دل بھڑک اٹھے، تڑپ اٹھے۔ جیسے مجنوں کا واقعہ مشہور ہے کہ مجنوں حج کے میدان میں موجود، کسی شخص نے آواز دی لیلا، کسی نے پکارا لیلا، تو ایک دم یہ اس کی حالت غیر ہوئی اور چیخ مار کے گر گیا، چیخ مار کے گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا اور ہوش آنے کے بعد کہا کہ کسی نے لیلا کو پکارا، میں جانتا تھا کہ یہ لیلا وہ نہیں تھی جس کو میں چاہتا ہوں، میں جانتا تھا اس نے جس لیلا کو پکارا یہ کوئی اور لیلا ہے، لیکن جب میں نے لیلا کا نام سنا تو میرے سینے کے اندر جو پنچھی تھا، جو میرے سینے میں پنچھی قید ہے، اس کو سکون نہ آیا اور وہ بھڑکنے لگا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا سینہ پھٹ جائے اور اس سے وہ باہر نکل جائے، تو میں اس کی تاب نہ لا سکا اور غش کھا کے گر گیا۔ تو یہ حال ہونا چاہیے مومن، یہ حال ہونا چاہیے مومن کا۔ حضرت سحنون محب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ اس قسم کے بزرگ ان کی مجلس میں آتے، یہ بڑے ملیح نوجوان، ہر وقت ان کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے رطب اللسان رہتی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بیان کرتے۔ کبھی کبھی کہتے کہ اگر کوئی میرے محبوب کا، میرے رب کا نام لے گا تو میں اس کا منہ میٹھا کروں گا، شیرینی رکھتے میں اس کا منہ میٹھا کروں گا۔ اور کبھی کبھی جلال کے اندر آتے اور تلوار کو اٹھاتے اور باہر نکلتے، تلوار پاس ہوتی، پہلے دور کے صوفی ایسے ہوتے تھے ان کے پاس تلوار بھی ہوا کرتی تھی، ہاں آج کل کے صوفی صرف تسبیح والے، لیکن پہلے والے صوفیوں کے پاس تلوار بھی ہوا کرتی تھی۔ ہاں جیسے حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور کہ وہ 95 سال کے بوڑھے اپنی خانقاہ سے تلوار لے کر باہر نکلتے تو مریدین بڑے حیران ہوتے، پریشان ہوتے دیکھ کر۔ ہاں یہ خواجہ فرید الدین عطار کون بزرگ تھے؟ جو حضرت مولانا روم کے بھی سمجھو استادوں میں سے ہیں، بڑے پائے کے بڑے بزرگ تھے۔ ہاں اور ان کے دور میں جب منگولیوں نے حملہ کیا مسلمان اسلامی سلطنتوں پر، کوئی 7ویں صدی کا تذکرہ ہے، تو تلوار لے کر نکلے اپنی خانقاہ سے باہر۔ پہلے صوفیوں کے پاس یہ بتا رہا ہوں تلوار بھی ہوا کرتی تھی، ہاں اور تلوار لے کر باہر نکلے اور نکلنے کے بعد مریدین جب حیران ہو کر دیکھتے بولتے تو تم مجھے حیران ہو کر کیوں دیکھتے ہو؟ اصلی صوفی تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہو اور ایک ہاتھ کے اندر تسبیح ہو، ایک ہاتھ کے اندر تلوار اور ایک ہاتھ کے اندر تسبیح ہو۔ اصل صوفی وہی ہے۔ کل تلک میرے رب کا وعدہ تھا کہ وہ مجھے خانقاہوں کی خلوتوں میں ملے گا، تو میں اپنے رب کے وعدے کو پورا کر رہا تھا، خانقاہ کی خلوت میں ڈھونڈ رہا تھا۔ آج میرے اسی رب کا وعدہ ہے
کہ وہ مجھے میدان کی جلوت میں ملے گا تو میں اپنے رب کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں، تم کیوں مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے ہو؟ تم کیوں مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے ہو؟ تو دیکھیں یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنا. ہم عاشق ہیں، ہم محب ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں. ہاں اس کا ایک معنی جو اصحاب حقیقہ کرتے کہ لا محبوب الا اللہ، کوئی محبوب نہیں ہے، صرف ایک اس کی ذات ہے. ہم تو یہ کلمے کا، ہم تو اس کا دم بھرنے والے ہیں کہ ہم تو اس رب کے محبوب ہیں، ہم تو اس کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو پھر اس دعوے کو پورا بھی کرنا چاہیے نا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنا، یہی اصل میں عاشق کا کیا مقصد ہوتا ہے، اور یہی مقصد ہوتا ہے. دیکھیں علامہ اقبال کہتا ہے انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے انبار پر تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. فرماتے کہ دیکھو میرا انداز بیاں اگرچہ بڑا شوق نہیں ہے، بڑا بے باک نہیں ہے، لیکن شاید تیرے دل کے اندر میری بات اتر جائے جو میں بتانے لگا ہوں. وہ کیا کہ دیکھو دو مذاہب ہیں. ایک مذہب یہ کہ ان خاص کے انباروں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کی تسبیح کی جائے. یہ مسجد بھی خاک کا انبار، یہ مدرسہ بھی خاک کا انبار، اور خانقاہ بھی خاک کا انبار. تو فرماتے ہیں تو خاک کے انبار پر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا جائے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کیا جائے. یا تو یہ کام کرو، ہاں، یا پھر وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کہو، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. وسعت افلاک کیا؟ کھلے میدان کے اندر اللہ اکبر کی تکبیر لگانا. یہ کب ہوتا ہے؟ میدان جہاد کے اندر ہوتا ہے. یا تو پھر یہ والا مذہب اختیار کر. لیکن اتنا بتا دوں، ہاں وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. فرماتے ہیں کہ وہ جو مذہب کھلے آسمان میں تکبیر لگانے والا، ہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر والا، فرمایا کہ وہ ان مردوں کا مذہب ہے جو خود آگاہ اور خدا کی ذات میں مست ہیں، جو اپنے آپ سے بھی آگاہ ہیں اور اللہ کی ذات میں ہر وقت مست و مگن رہتے ہیں. وہ تو ان مردان پاک باز کا مذہب ہے. اور یہ جو دوسرا مذہب ہے تسبیح والا، فرمایا وہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. فرمایا وہ مذہب ملا کا ہے، جمادات کا ہے اور نباتات کا ہے. جمادات کہتے ہیں پتھروں کو، ہاں، اور نباتات کہتے ہیں ان پھول پتیوں کو، ان درختوں کو. تو فرمایا کہ تیرا اس میں کیا کمال، جب تو اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس میں تیرا کیا کمال. یہ تو پتھر بھی کرتے ہیں، یہ تو شجر بھی کرتے ہیں، یہ تو حجر بھی کرتے ہیں، تو سب چیزیں کرتے ہیں. اللہ نے تجھے اس کے لیے تھوڑی پیدا کیا. اللہ نے جو تجھے پیدا کیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو تمام عالم کے اوپر پھیلا دینا. اب وہ عام ہے، چاہے وہ جہاد کے ذریعے ہو، چاہے وہ سیاست کے ذریعے ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہو. مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ اعلاء کلمت اللہ. پوری کائنات کے اندر اگر کسی کا نام بڑا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور کسی کی ذات نہیں. یہ تیرا حقیقتاً مقصد اور یہی تیرا مقصود حقیقی ہے جس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا. تو فرمایا کہ وہ تلوار لے کر نکلتے اور کہتے کہ خبردار کسی نے اللہ کا نام لیا تو گردن اڑا دوں گا، کسی نے اللہ کا نام لیا تو گردن اڑا دوں گا. تو لوگ حیران ہو جاتے کہ سہنون کو کیا ہو گیا، یہ تو کبھی اللہ کے نام پر مٹھائیاں کھلاتا تھا، آج گردن اڑانے کی بات کرتا ہے. تو پوچھا تو بتایا گیا کہ دیکھو لوگ میرے محبوب کا نام بے دہانی کے ساتھ لیتے ہیں. مجھے یہ پسند نہیں آتا، مجھے یہ پسند نہیں آتا کہ کوئی میرے رب کا نام لے، میرے محبوب کا نام لے، اور اس میں اس کا دھیان ایسا ہو کہ بس اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا. کہ جب وہ یہ اللہ کا نام زبان پر لیتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو اپنے سامنے کیوں نہیں رکھتا، اور اس کے جسم پر رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہوتے، اور کب کبھی تاریخ کیوں نہیں ہوتی کہ کتنے بڑے بادشاہ کا نام لے رہا ہوں. اگر کوئی ایسے بے توجہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے گا تو اس کی گردن اڑا دوں. ہاں یہ تھا درجہ، یہ تھے بزرگ. تو اللہ فرمانے کہ مومنین تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کا نام لیا جائے تو وہ کیا ہو، مال خوف کے اور محبت کے تڑپ اٹھے. تو یہ ہمارا محاسبہ، اس میں ہم اپنا محاسبہ کریں، اس کو دیکھیں. یہ قرآن جو ہے ہمارے محاسبے کے لیے کہ آیا ہماری یہ کیفیت ہے کہ جب ہمارے سامنے ہمارے محبوب، ہمارے اللہ کا نام لیا جاوے تو کیا ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے؟ ہاں اگر ہوتی ہے تو بھائی بسم اللہ، پھر تو بڑی واہ واہ والی بات ہے. ہاں اور اگر نہیں ہوتی تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کے معیار پر نہیں اتر رہے.